کسی زمانے میں ایک بہت بڑا تاریخ دان تھا۔ اس نے برسوں کتابوں میں سر کھپایا تھا، پرانی تہذیبوں کے قصے پڑھے تھے، بادشاہوں کے عروج و زوال دیکھے تھے، اور مذاہب کی ابتدا سے لے کر ان کے پھیلاؤ تک ہر بات کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کی گفتگو میں ایک عجیب گہرائی تھی، جیسے وہ صدیوں کا مشاہدہ لیے بیٹھا ہو۔ ایک دن کسی نے محض تجسس میں اس سے پوچھا، آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ سوال سیدھا سادہ تھا، مگر تاریخ دان نے مسکراتے ہوئے ایک ایسا جواب دیا جس نے سامنے والے کو چونکا دیا۔ یہی کوئی 7-8 ہزار سال کی۔ سائل حیران رہ گیا۔ اس نے تاریخ دان کے چہرے کو غور سے دیکھا، نہ جھریاں اتنی گہری، نہ بال اتنے سفید کہ ہزاروں سال کی عمر کا گمان ہو۔ اس نے فوراً کہا، آپ تو 40 برس کے معلوم ہوتے ہیں۔ تاریخ دان نے سکون سے جواب دیا، آپ کا خیال بالکل صحیح ہے کہ مجھے اس دنیا میں آئے 40 سال ہی گزرے ہیں، لیکن علم نے میری عمر کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ آج سے 7-8 ہزار برس پہلے کی باتیں مجھے ایسے معلوم ہوتی ہیں گویا میرے سامنے ہو رہی ہیں۔ سائل خاموش کھڑا سنتا رہا، جیسے کوئی نیا جہاں اس کے سامنے کھل رہا ہو۔ تاریخ دان نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی، گویا وہ واقعی وقت کے کسی اور سفر میں چلا گیا ہو۔ وہ تمام بڑے بڑے شاہی دربار جنہیں معمولی آدمی دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اور ایسی سخت لڑائیاں جن میں بڑے بڑے بہادروں کے ہوش خطا ہوتے تھے، کتاب کھولتے ہی وہ سب میرے سامنے آ جاتی ہیں۔ زبانیں میرے روبرو بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، مذاہب میرے سامنے پیدا ہو کر دور دور پھیل جاتے ہیں، سلطنتیں میرے سامنے بن کر بگڑ جاتی ہیں، اور پرانی جگہیں نئے لوگ سنبھال لیتے ہیں۔ سائل نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیسی عجیب زندگی ہے جہاں ایک انسان اپنی 4 دیواری میں بیٹھ کر بھی پوری دنیا کی تاریخ کا سفر طے کر سکتا ہے۔ تاریخ دان نے بات جاری رکھی، میں ہر زمانے کے مشہور آدمیوں کے ناموں اور ان کے بھلے برے کاموں سے واقف ہوں، ہر مذہب کے عالموں اور ہر ملک کے بادشاہوں کو جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جہاں اب تم شہر بستے باغ دیکھتے، ریل اور موٹر چلتے دیکھ رہے ہو، وہاں اس سے پہلے ایسے سنسان جنگل تھے کہ آدمی قدم رکھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ سائل کی نظروں کے سامنے جیسے تاریخ دان کی باتوں کے ساتھ ساتھ پورا منظر بدلنے لگا۔ وہ تصور کرنے لگا کہ کیسے کبھی وہی سرسبز کھیت اور بستیاں ویران جنگل ہوا کرتی تھی، جہاں انسان کا گزر بھی محال تھا۔ ممالک ریگستان، پہاڑ، دریا، بستیاں اور ویرانے میرے دیکھتے دیکھتے کچھ سے کچھ ہو گئے۔ تاریخ دان نے آہستگی سے کہا، جیسے وہ خود اس بدلتی دنیا کا گواہ ہو، میں نے دیکھا کہ کیسے ایک زمانے کی عظیم سلطنتیں دھول بن گئیں اور کیسے کسی ویرانے میں نئی تہذیبوں نے جنم لیا۔ میں نے دیکھا کہ کیسے انسان نے اپنی محنت اور ہمت سے جنگلوں کو شہر میں بدل ڈالا۔ سائل کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر سوال کیا، مگر یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا آپ واقعی ان زمانوں میں موجود تھے؟ تاریخ دان مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ نہیں، میں ان زمانوں میں موجود نہیں تھا، مگر علم نے مجھے وہ آنکھ دی ہے جس سے میں گزرے ہوئے زمانوں کو جیسے وہ میرے سامنے ہوں دیکھ سکتا ہوں۔ ایک ان پڑھ انسان کی عمر صرف اتنی ہوتی ہے جتنی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، مگر ایک عالم کی عمر اس ساری تاریخ کے برابر ہوتی ہے جو اس نے کتابوں کے ذریعے اپنے دل و دماغ میں بسا لی ہو۔ علم پڑھو گے تو ایسے ہی عمر پالو گے۔ یہ سن کر سائل کے دل میں علم کی ایک نئی قدر جاگ اٹھی۔ وہ سمجھ گیا کہ عمر کا حساب صرف سالوں کی گنتی سے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ 80 برس جیتے ہیں، مگر ان کا تجربہ اپنے گھر کی 4 دیواری تک محدود رہتا ہے، اور کچھ لوگ علم کے ذریعے صدیوں کا سفر طے کر لیتے ہیں، ہزاروں برسوں کی حکمت اپنی اندر سمو لیتے ہیں، اور اس دنیا کو سمجھ لیتے ہیں جو ان کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم انسان کو وہ وسعت اور گہرائی عطا کرتا ہے جو محض عمر گزارنے سے نصیب نہیں ہوتی۔ جو شخص کتابوں سے دوستی رکھتا ہے وہ اپنی مختصر زندگی میں بھی صدیوں کا تجربہ سمیٹ لیتا ہے اور دنیا کو اس نظر سے دیکھتا ہے جو عام آنکھوں کے لیے ممکن نہیں۔ علم صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں بلکہ وقت اور زمانوں سے ماورا ہو کر دیکھنے کی ایک نعمت ہے۔